میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جتنا نام عمران خان نے سیاست میں کمایا ہے بہت کم لیڈران نے اتنا نام کمایا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنا نام عمران خان نے اپنا بگاڑا ہے اس کی مثال بھی آپ کو نہیں ملتی۔ اب بگاڑنے کے اس عمل میں نیا بگاڑ سامنے آیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے اوپر عمران خان نے کل جیل کے اندر رپورٹرز سے بات کی، اور ان رپورٹرز کے اندر تمام چینلز کے رپورٹرز موجود تھے، اور ان میں سے 3-4 لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے واقعتاً یہ کہا کہ میں نے پیغام کے ذریعے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو GHQ کے سامنے پروٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد ان کے لائر بابر اعوان صاحب جو کہ کائیاں ہیں وہ بھانپ گئے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ انہوں نے آ کے اس امپریشن کو زائل کرنے کی کوشش کی، اور ایک رپورٹر کے مطابق عمران خان نے پلٹ کر دوبارہ سے یہ بات دہرائی۔ پھر اس کے بعد ان کے پارٹی ممبران کو بھی سمجھ آ گئی کہ کتنا بڑا گھامڑ پن عمران خان نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، تو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کر وہ ڈینائی کرتے رہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت کے بیانات عمران خان کے نکال کے دیکھ لیں جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی، اس کے بعد گرفتاری کے بعد جب ان کو خاص مرسیڈیز بینز یا اس قسم کی گاڑی کے اندر بہت احترام اور احتیاط کے ساتھ سپریم کورٹ میں لایا گیا، عمران خان یہ تو بات کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیسے کیا گیا، لیکن یہ بات تو آپ نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ کس احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور کمفرٹ کے ساتھ ان کو، جو ہو سکتا ہے ہر وزیر اعظم کا حق ہو، لیکن ہم نے پچھلے وزراء اعظم کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہم نے تو ان کو پھانسی گھاٹ پہ جاتا ہوا دیکھا، ہم نے ان کو تندور نما جو سیلز ہیں ان کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا، ہم نے وہ سب کچھ دیکھا، جیل کی وینز کے اندر ہم نے ان کو دیکھا، لیکن چلے مان لیا کہ ان کو بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ لایا گیا۔ اس کے بعد جو ان کے بیانات تھے وہ ابھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، آپ ان کو خود پڑھ لیں، جس کے اندر وہ واضح انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو ایسا رد عمل نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے مسلسل یہی لائن رکھی کہ اگرچہ ہنگامے ہم نے نہیں کیے، لیکن اگر گرفتاریاں کریں گے تو رد عمل آئے گا نہیں آئے گا۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک بیان میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ اگر GHQ کی طرف نہ جاتے تو کیا کرتے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ 9 مئی کو جو تمام انسائٹمنٹ تھی کراؤڈ کو باہر لانے کی وہ عمران خان اور ان کے لیڈران نے کی۔ ظاہر ہے جب آپ کو ٹاپ لیڈر یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے باہر لے کے آنے ہیں، تو پھر جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جی حضوری کے اندر 2 قدم آگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر بندے باہر نکالنے شروع کر دیے۔ جب ٹاپ لیڈر کہتا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنے ہیں، تو پھر GHQ کا صرف ٹارگٹ تو نہیں تھا، پھر ہر جگہ پر جو احتجاج ہوا وہ ڈیسٹینیشن پہلے سے مارکڈ ہوگی نا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف آپ نے GHQ کا کہا ہو، پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کا بھی کہا ہوگا۔ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر یہ سنیے جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہے، اس کے اندر عمران خان یہ اب کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ تو ورکرز کو کور کمانڈر کے گھر جانے سے روک رہی تھیں، یعنی وہ یہ نہیں انکار کر رہے کہ ورکرز نہیں جا رہے تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو جو یاسمین تھی وہ ان کو روک رہی تھی، تو کور کمانڈر کے گھر کی طرف کسی نے شاید دی ہوگی تو اس طرف جا رہے ہیں، دوسرے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا تو اس طرف جا رہے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، جو ایک آرگومنٹ میں بار بار سن رہا ہوں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن احتجاجیوں کو انسائٹ کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ احتجاجیوں کو انسائٹ کروا کر ان کو ڈائریکٹ کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اس ڈائریکشن کے بعد جو نتائج نکلے ان نتائج سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جس کی بریچ ہوئی ہے، اور یہ سنجیدہ معاملات ہیں۔ تو اس طریقے سے تو کوئی کہہ سکتے جی کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا حساب ہونا چاہیے کہ لوگ کانپ اٹھیں۔ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ جا کے ان کی کھال ادھیڑنا شروع کر دیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو محدود نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ڈال دیا، اس کے بعد اس ایونٹ کے حوالے سے ذمہ داری کلی طور پر آپ کی بنتی ہے، اور یہی تو اسٹیبلشمنٹ کا مدعا ہے جو عمران خان نے اپنے بیان کے ذریعے ری انفورس کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اس دن کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے اندر گھیراؤ اور جلاؤ ہو چکا ہے۔ جو 2014 کے دھرنے کے دوران اور بعد میں ہوا وہ عمران خان ڈائریکٹڈ تھا، جب وہ کہتے تھے کہ اس IG کو
پھینٹا لگاؤ اور اس کو تو میں پکڑ کے گردن سے گھسیٹوں گا اور اس کو تو چوک میں لٹکائیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دس از پریسائسلی واٹ پرووکیشن از، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس از. اگر آپ اس قسم کا کام کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ اس قسم کی انسائٹمنٹ والی بات کریں تو آپ کی ویڈیو کے اوپر کراس لگ جائے گا، اسٹرائک لگ جائے گی آپ کی ویڈیو کے اوپر. اگر آپ اس سے پیسے بنا رہے ہیں تو پیسے نہیں بنے گے، بعض جگہ پر کانٹینٹ کو ریموو کرنا پڑتا ہے. انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کسی بھی طریقے سے، بالواسطہ طریقے سے یا براہ راست، ایک بہت بڑا کرائم ہے. عمران خان اب اس کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور ستم ظریفی دیکھیے. وہ تمام کا تمام ملبہ جو ہے ورکرز کی طرف پھینک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو تھوڑی کہا تھا. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ورکرز کے ہاتھوں جو بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوا. وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ٹانگ جو ہے اس تمام معاملے سے نکل نہیں سکتی. تو اپنی ٹانگ کو نکالنے کے لیے وہ سب کا سب ملبہ جو ہے ورکرز پر پھینک رہے ہیں. یہ وہی ورکرز ہیں جن کا نام استعمال کرتے ہوئے عمران خان نے ہمیں بتایا کہ یہ میرے بڑے چیتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی تبدیلی لائی ہے. تو اگر بڑی تبدیلی لائی ہے تو ان ورکرز نے جو کچھ کیا ہے اس کو اون کرے. پھر آپ کہیں نا کہ یاسمین تو ان کو کنٹرول کر رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ورکرز نے کور کمانڈر کے گھر میں جا کے ٹھیک کیا، اور میرا خیال ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کے علاوہ بھی جو واقعات ہوا اگر اس میں میرے ورکرز انوالو ہیں تو ٹھیک کیا. وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ان کو انسائٹ کر کے آپ سڑکوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کے ہاتھوں موب مینٹیلٹی، آپ کو پتہ ہے کسی بھی جگہ کے اوپر 100 بندے اکٹھے ہو جائیں، اس کے اندر کوئی اگر جلتی تیلی پھینک دے تو تیل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی آگ بھڑک جاتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلسل 2014 سے جو دھرنے آپ کرواتے رہے ہیں، سڑکوں پر لوگوں کو لاتے رہے ہیں، اس سے خاص قسم کا ذہن بن چکا ہے. اب بہرحال عمران خان اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بیان موجودہ تناظر میں آپ کو بہت اہم لگتا ہے، لیکن اگر آپ عمران خان کے پرانے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے. وہ لوگوں کو سڑکوں پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی ذمہ داری ہے جی، یہ تو میں نے تھوڑی کہا تھا. جب آپ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، جب آپ ان کی ماؤں کو قرآن پاک کے حوالے دیتے ہیں، احادیث کے حوالے دیتے ہیں اور مقدس نام استعمال کرتے ہوئے ان کو بتاتے ہیں جی کہ کتنا زبردست یہ کام کریں گے اگر یہ آئیں گے اور پاکستان کا مستقبل از ایٹ سٹیک اینڈ آل دیٹ، جب آپ یہ تمام ان کو انسائٹمنٹ کا مواد دیتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتے ہیں، پھر موب مینٹلٹی ککس ان، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا. ہاں ظاہر رد عمل تو آنا ہی تھا. تو یہ بہت ہی ایک پریکیریس سچویشن ہے. لیگلی عمران خان نے اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت میں دوبارہ سے پھنسا دیا. اس مصیبت سے وہ کہیں نکلے نہیں تھے، لیکن 9 مئی کے واقعات کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، میرے خیال میں ان کے لیے کافی راستے موجود تھے. اب اس قسم کے بیان کے بعد پرانے بیانات کو ساتھ جوڑا جائے گا اور ایک بہت ہی اسٹرانگ کیس ڈیولپ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، جس سے شاید عمران خان نہ نکل پائیں، کیونکہ اپنے منہ سے وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو سڑکوں پر نکالا.